الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار اس مجلس عظیمہ کے انعقاد کرنے والے جو 55-56 سال سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلسل اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. من احب شیئا اکثر ذکر، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اسے ہی یاد کرتا ہے، اور جب وہ کثرت سے اسے یاد کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے ہم حشر کے دن اٹھائیں گے بھی اسی کے ساتھ، محشور بھی اسی کے ساتھ کریں گے، اور ٹھہرائیں بھی وہاں پہ جہاں وہ ٹھہرائیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ میرے چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے میرے، اور کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو علم کی روشنی پہنچاؤں. جی چلتا ہے، بس تشریف رکھیں. توجہ میری طرف ہے.
یار ایسی شے ہے جو پہلے وہم بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ وہم. انسان کو وہم ہوتا ہے، کبھی ادھر لگتی ہے کبھی ادھر لگتی ہے دماغ، کبھی مثبت کبھی منفی، تو دماغ الجھتا رہتا. وہم جب اہل علم کے پاس پہنچے، صاحب وہم جب اہل علم کے پاس پہنچے تو وہ اس کے خیالات کو درست کر دیتا ہے. وہ اس کی کس شے کو درست کرتا ہے؟ خیالات کو درست کرتا ہے. چونکہ وہم ایک ظن ہے، ایک گمان ہے، اور وہ گمان برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جس طرح کا گمان میرے متعلق لے کے آئے گا مجھے ویسا ہی پائے گا. آپ نے سمجھا جی؟ اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ اوہو میری جان سخت طریقے سے نکلے گی اور پھر مجھے ادھیڑا جائے گا، سمجھ گئے، پھر مجھے ایک تاریخ گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں سانپ کھائیں گے، پھر وہاں فلاں شے کھائے گی، فلاں شے کھائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا وہم اگر ساتھ گیا، ٹھیک ہے، تو اس وہم کے متعلق ہی اسے قبر کا لمبا خواب آئے. آپ سمجھ گئے؟ وہ لمبا خواب جو آئے گا، وہ جو لمبے قبر میں سوئیں گے، آپ مرنا چھڑنا نہیں ہوتا کسی نے. آپ سمجھ گئے؟ مرنا چھڑنا کسی نے بھی، موت شے ہی کوئی نہیں، موت شے ہی کوئی نہیں. یہ بل ینتقلون من دار الی دار، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں. موت یہ جو جسم ہے، اس لباس کو چونکہ ناکارہ ہو گیا اور اس کے اندر سے انسان نکل گیا، اس کے اندر سے انسان نکل گیا. اب جب یہ انسان نکلا، ٹھیک ہے، تو یہ مٹی کا وجود رہ گیا. اب یہ مٹی کا وجود، اس سے اگر زندگی میں کسی نے اس وجود کو لطیف بنا دیا، روح کے ساتھ جوڑ لیا، یہ روح لطیف چیز ہے، اور اگر جسم لطیف بنا لیا تو قبر میں وہ جسم کے ساتھ زندہ رہے گا، جسم کے ساتھ زندہ رہے گا. یہ یاد رکھیے. اور اگر اس جسم کو روح کی لطافت کے ساتھ نہ ملا سکا اور مادی کثافت سے جڑا رہا، تو جسم کو بکھیر تو دیا جاتا ہے مگر موت نہیں دی جاتی. یعنی اس کا ایک ایک آئٹم سائنسی دنیا میں، اسی ایک ایک آئٹم سے یہ پورا انسان کلون کیا جا سکتا. آپ سمجھ گئے؟
یہ سائنس ہے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ سمجھاتا رہوں تاکہ علم مولا علی کی وراثت ہے. علم کس کی وراثت ہے؟ مولا علی کی وراثت ہے. اور مولا علی کے پاس صرف زمینی علم نہیں تھا، صرف مادی علم نہیں تھا، بلکہ آپ اکثر پوچھا کرتے، لوگ جب سوال کیا کرتے تو فرمایا مجھ سے مالائے اعلیٰ کی اوپر تک جہاں تمہاری رسائی نہیں ہے وہاں کے سوال کیا کرو، نچلے درجے کے سوال مجھ سے نہ کیا کرو. سبحان اللہ. ذرا غور سے علم کو سنو. آپ جب یہ جو وجود ہے نا آپ کے، اس کے اندر روح ہے جب تک، تو روح کا کیا کام ہے کہ وہ اس جسم کو بکھرنے نہیں دیتا. روح نکلتی ہے، جسم بکھر جاتا ہے، مگر اس کا ہر ذرہ زندہ رہتا ہے. اس کے ہر ذرے سے جو کچھ اس نے پیدا ہونے سے لے کر، سنو میری بات، جو کچھ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو کچھ اس نے کیا ہے، اس کا ایک ذرہ مل جائے تو اس کا سارا حسب اور نسب آج سائنس بتا سکتی ہے کہ چور تھا کہ چھاگ تھا. سکتی ہے کہ نہیں؟ اہل علم سے میں مخاطب ہوں. بال مل جائے 100 سال کسی پر پچھلے بندے کا، اس کے ایک بال سے سائنس اس کا حسب بھی، اس کا نسب بھی، اس کا کام بھی، اس کے کرتوت بھی. آپ سمجھ گئے؟ یہ ناخن مل جائے تو ختم نہیں ہوتا، کاٹتے اور آپ بکھیرتے رہتے ہیں. یہ بال جو آپ کے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے. آپ سمجھ گئے؟ یہ ڈی این اے آپ کا ہے. دنیا تاریخ میں ایسا بھی بتایا کہ ایک شخص 100 سال پہلے کسی نے قتل کیا تھا، اس کا مقدمہ درج تھا. 100 سال بعد مقتول کی جگہ سے ایک بال ملا. اس کے ڈی این اے کو تلاش کرتے کرتے سائنسدانوں نے وہ جس نے قتل کیا ہوا تھا اس تک پہنچ گئے جو 100 سال پہلے مر گیا تھا. اور یہ تو مادے کا علم ہے، یہ تو مادے کا علم ہے. مگر تم کوئی علم بھی پورا پڑھو تو سمجھو، نہ سائنس کا تم علم رکھتے ہو نہ روحانیت کا. سائنس تو میٹر تک ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے نیچے سارا میٹیریل ہے. آپ سمجھے؟ اللہ کے عرش کے نیچے نیچے سارا میٹر ہے. پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے عرش سے نیچے جتنا مادہ ہے، مادہ ما وراء العرش، نیچے خلق ہے، اوپر امر ہے. جو کچھ اوپر لطافت کی صورت میں موجود ہے اس کا نقش اور وجود نیچے کثافت کی صورت میں موجود ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ زمین اور وہ لوح جس کو کہتے ہیں وہ اس کی صورت ہے. آپ سمجھ گئے؟ وہ اس کی کیا ہے؟ اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کوئی بھی انسان جب لطیف تر ہو جائے تو اس کا وجود قبر میں جلتا گلتا سڑتا
نہیں ہے. اور اگر لطافت کو حاصل نہ کر سکا، وجود تو قبر میں رہے گا مگر بکھر کے آئٹم کی صورت میں ذرہ ذرہ مٹی کا بن جائے گا. لیکن جو ذرہ اٹھا کے وہاں سے تحقیق کرو گے تو پورا نالج دے گا. وہ ڈی این اے اس کا کیا تھا، خاندان کون سا تھا اس کا، کام کیا تھا اس کا، کس نظر سے تھا، یہ تو آج ایک یہودی جان سکتا ہے. مولا کے آقا کی کیا شان ہوگی. پڑھو کچھ تو پورا پڑھو تاکہ فتنے باقی نہ رہے، تاکہ آنکھیں کھل جائیں، تاکہ دماغ کھل جائے، تاکہ دل کھل جائے. یا دماغ روشن کرو یا دل روشن کرو. دماغ روشن ہو گیا تو مادی کوئی شے تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی، اور دل روشن ہو گیا تو سماوی کوئی شے آپ سے پوشیدہ نہیں رہے گی. ذرا اسی پہ میں آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس پہ تھوڑی گفتگو کر لوں. فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے. تمہارا مولا اللہ ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے. سمجھ گئے نا؟ تمہارا مولا اللہ ہے. یہ ہے نص، اور یہ نص قطعی ہے، اور یہ عبارت النص ہے. یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو علماء تک جہاں پہنچے گی بات تو وہ سمجھیں گے کہ نص قطعی کیا ہے اور عبارت النص کیا ہے. یہ اشارت النص بھی نہیں، اقتضاء النص بھی نہیں، یہ عبارت النص ہے. انما کلمہ حسر کا لگائے، انما سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے. پھر وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے صلی اللہ ہو. آپ سمجھ گئے نا؟ میں علمی بات بتا رہا ہوں، نہ ابلہ مسجد ہوں. جی، اور اگلا شعر کیسے ہے یار میں بھول گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں چونکہ وراثت ہے میری قرآن، چونکہ میرے ہی جس کے ڈی این اے سے ہوں اسی نے کہا تھا الحق مع العلی والعلی مع الحق. اسی نے کہا تھا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. علی کو حق کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، حق کو علی کے پیچھے آنے کی ضرورت ہے. ایمان یک زبان، مومن اور منافق کی پہچان. نعرہ حیدری، حیدری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. آپ سمجھے؟ میری بات غور سے سمجھے. انما ولیکم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہے. اور پھر وہ رسولہ، اور اس کا
یہ رسول جو تمہارا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اگلی آیت والذین آمنوا، جو مجھ پر اور اس پر سب سے پہلے ایمان لایا وہ بھی تمہارا مولا العقل ثم العقل العقل. آپ سمجھ گئے؟ توجہ دیجیے. اب اس بات کو آیت کو سمجھ رہے ہیں، بات ڈائریکٹ ہو رہی ہے. تو فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ والذین، تو پریارٹی اس میں ایمان ہونا ہے. تو سب سے پہلے جو ایمان لایا وہی سب سے پہلا مومن ہے. آپ سمجھئے؟ سب سے پہلے جو ایمان لایا وہی سب سے پہلا مومن ہے. اب ذرا توجہ دیجیے. اور جب وہ سب سے پہلا ایمان لایا وہ ایمان لانے سے پہلے بھی جس پر ایمان لایا جاتا ہے اسی کے گھر میں موجود تھا. آپ سمجھ گئے؟ انہی کے گھر میں موجود تھا. یعنی شرک اس کی کسی سماعت میں بھی آیا ہی نہیں. اس کی پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے جھکی ہی نہیں. آپ سمجھ گئے؟ اول سے جس کا سر کہیں خیر کے آگے نہ جھکے اس کی نسل میں قیامت تک کسی اس کے خون کا سر کسی خیر کے آگے نہیں جھکے. آپ سمجھ گئے؟ یہ ڈی این اے میں ہے. یہ ڈی این اے میں ہے. اب ذرا توجہ دیجیے میری بات کی طرف. ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا رسول ہے. اور پھر یہ اعلان خود قرآن نے کیا. اور غدیر خم پہ اسی نے جس کے گھر میں پروان چڑھی ولایت، اسی نبی نے جس کے گھر کے پھیرے جبریل لگاتا ہے، اسی نبی نے جس کے دروازے پہ قبضے روح کے لیے اسرائیل ترلے کر رہا ہے کہ فاطمہ کہیں ذرا سا گھر سے ادھر ادھر ہو تو میں حضور کے پاس پہنچوں. جبریل اور اسرائیل جیسی بڑی ملکی طاقتوں کو بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ و مولا اور فاطمہ کے گھر میں داخل ہو سکے. یہ بڑے ہیڈ کوارٹر ہیں. آپ سمجھ گئے؟ توجہ دیجیے ذرا میری بات آپ غور سے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ پاور ہاؤس ہے کتنا ٹکڑا. غدیر خم پہ اسی نے حکم دیا، وہ جو سب کا مولا ہے، پھر اس کو دیا جو کل کائناتوں کا اس کے بنائے سے مولا ہے. اور پھر اسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے ہاتھ کھڑا کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا.
یہاں پہلا اعلان نبی کا اللہ نے کیا، پھر علی کا اعلان نبی نے کیا، اور پھر قرآن نے دوسری جگہ پہ یہ حکم دیا، سنو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو حکم دے اس کو مانو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میرا نبی جو کہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانے گا، فرمایا فاروق نے کہ اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں روایت نہیں بند کرتا، میں اصول بتا رہا ہوں۔ میں کیا بتا رہا ہوں؟ اصول۔ تو کوئی اصول آگے سے بتائے گا، میرے سامنے کوئی حدیث رکھے گا تو میں اصول پہ پرکھوں گا پوری آتی ہے یا نہیں، میں اس اصول کو قرآن پہ پرکھوں گا پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے سامنے دو باہری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو قیامت تک باقی رہیں گی۔ لطیف نکتہ میں بیان کر چکا ہوں، اب آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا پڑے گی، لیکن میں کبھی وہ تشریح نہیں کروں گا جو کسی جاہل آدمی کی زبان پہ آ سکے۔ آپ سمجھ گئے؟ توجہ دیجئے میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ترکتم فیکم امرین، یہ دو جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں نا، یہ دونوں قیامت تک رہیں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی۔ آپ سمجھ گئے؟ اب اس میں سے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں قیامت تک رہیں گی، اور قیامت کے دن یہ دونوں اکٹھی ہوئیں گی۔ مجھے بتائیے صحابی کوئی قیامت تک رہے گا؟ آقا کے زمانے میں سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ اگر دین ہم جوڑ رکھیں، دین کو ہم جوڑ رکھیں، صحابہ تو رہ گئے 60 ہجری میں، کچھ مار دیے ظالموں نے، کچھ اس سے پہلے شہید کر دیے، کچھ اس کے بعد شہید کر دیے۔ اب توجہ نہیں ہے میری بات کی، توجہ دیجیے۔ رہے گی کون؟ رہے گا کون؟ اللہ۔ رہے گی کون اس کے بعد؟ اس کی کتاب۔ اور رہے گا کون اس کے بعد؟ اس کے محافظ۔ اس کے محافظ جو ایسا حق ادا کریں گے کہ جسم سے سر تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پہ بھی رکھ دیا جائے تو بھی قرآن پڑھیں گے، تو بھی کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، کچھ لوگ قرآن کو نیزوں پہ چڑھایا، کچھ لوگوں نے، کچھ نے سر نیزے پہ چڑھایا۔ ارے دونوں جو چیزیں تھی پتہ چل گیا کہ سروں کو نیزوں پہ چڑھانے والے بھی ظلم کرتے رہے اور قرآن کو نیزوں پہ چڑھانے والے بھی ظلم کرتے رہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے سمجھا میری بات؟ بے شک۔ میں زنانہ خطاب نہیں کرتا، مردانہ خطاب کرتا۔ جی
میں آپ کے دل کو جی میں آپ کے دل کو حسینی دل بناؤں گا. میں آپ کے دل کو حسنی دل بناؤں گا. آپ سمجھے نہ حسن بزدل تھا نہ حسین بزدل تھا نہ حسن و حسین کا بابا بزدل تھا نہ حسن و حسین کا نانا بزدل تھا. بہادری تو وہ جو ڈی این اے میں ہے. تبوک کی جنگ ہی دیکھ لیجیے جس میں 12 نمازی جس میں 12 سورہ المنافقون بھی پڑھ لیجیے. یہ تیسری قسم ہے جو نہ ہیوں میں ہے نہ شیوں میں ہے. یہ تیسری قسم ہے جو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. ان سے جب کہو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے رشاوۃ ولہم عذاب علیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں ہی کی ایک تیسری قسم ہے. ایک پہلی قرآن نے بیان فرمائی وہ مومن ہیں، دوسری بیان فرمائی وہ کافر ہیں. ان کافروں کو کسی نہ کسی وقت یہ توفیق مل سکتی ہے کہ یہ در مصطفیٰ پہ اور در آل مصطفیٰ پہ جھک جائیں، مگر ان منافقوں کو کبھی توفیق نہیں ملے گی کہ یہ در مصطفیٰ پہ اور در آل مصطفیٰ پہ. جس میں قرآن نے بیان فرمائی سورہ بقرہ پر پہلے 5 انعام بیان فرمائے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے سٹیمپ لگائی اولئک علی ھدی من ربہم. جو نماز پڑھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ جو کہے اس کو ماننے کے لیے دیکھنے سننے سونگنے چکھنے کی حجت نہیں کرتے. یؤمنون بالغیب، جو میرے رب کی زبان سے نکلا اور جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا اور جو آل مصطفیٰ کی زبان سے نکلا وہ حق ہے. آپ سمجھ گئے قرآن بیان کرتا. میں قرآن سے آگے پیچھے کبھی بھی نہیں جاتا. میری عمر اب 65 ایئرز ہو گئی بچہ، لیکن دنیا میں کسی کو دنیا کے 42 ملکوں میں نے حق بیان کیا. شیعہ کے امام بارگاہوں میں بھی جاتا رہا، ہندوؤں کے مندروں میں بھی جاتا رہا، سکھوں کے گردواروں میں بھی جاتا رہا، دیوبند کے مدارس میں بھی جاتا رہا، اہل حدیث کے مدارس میں بھی جاتا رہا. مگر جب میں نے یہ قرآن پیش کیا تو کسی نے انکار نہیں کیا. کسی نے انکار نہیں کیا. کہا یہ جو قرآن ہے آپ پیش کر رہے ہیں، میں نے کہا جو میں پیش کر رہا ہوں اسی کا تو ترجمہ پڑھ لیں. شیعہ بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں جی، دیوبندی بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں، اہل حدیث بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں. مگر وہ جو ہے نا کسوٹی وہ یہاں لگی ہوئی ہے. اس میں دم ہو تو تیری بات میں بھی دم ہوگا، اس میں دم ہو تو تیری آنکھ میں بھی نم ہوگا. تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیز ہے. ساکی میری بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے دکھائیں. سب کے ذہن میں آ رہی. اللہ آپ کا بھلا کرے.
اللہ آپ کا بھلا کرے. میں صرف قرآن پیش کر رہا ہوں اور پھر گاہے گاہے وہ سنت مشہورہ اور متواترہ پیش کر رہا ہوں. اس کے نیچے کی کسی حدیث میں بھی نہیں جا رہا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ سبحان اللہ. تو فرما دیا انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا کون ہے؟ تمہارا مولا رسول، تمہارے مولا علی ہے. آگے پھر فرمایا آمن الذین یقیمون الصلاۃ، جو رب اور رسول کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں. رب اور رسول کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں. بس یہ میری دو لفظی بات سنیے. فرائض کو ادا کرتے ہیں، کبائر سے، فرائض بھی بتا دیے گئے، کبائر بھی بتا دیے گئے، تیسری کسی طرف ہماری رجوع ہی نہیں ہوتا. آپ نے سمجھا نبی فرض کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، نبی فرائض کی ادائیگی کے لیے آئے تھے کہ تمہارا رخ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، صراط پہ جائے. من شذ شذ فی النار، جو ادھر گیا گر گیا جہنم میں، جو ادھر گیا گر گیا جہنم میں، جو سیدھا گیا. تو ہم جاتے ہی سیدھے، ہم جاتے ہی سیدھے ہوتے ہی نہیں، ہم جاتے ہی سیدھے ہیں. بالکل بالکل اسٹریٹ. نہ شیطان ہمیں جھکا سکتا ہے جی، نہ شیطانی ذریت ہمیں جھکا سکتی ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا، سنو، پروردگار عالم نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو. بات سمجھ میں آئی؟ بس یہ بات ہے. حسین اور حسن اس بات کو لے کر بیٹھے تھے کہ وَهُوَ مَعَنَا. دوسرے سمجھتے تھے کہ وہ آسمانوں پہ ہے، یہ سمجھتے تھے کہ وَهُوَ مَعَنَا. اور اللہ جس کے ساتھ ہو وہ ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ اے اہل بیت رسول اللہ کے ماننے والوں، اے اصحاب رسول اللہ کے ماننے والوں، اے رسول کے ماننے والوں، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ رات کی تاریکی میں بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ دن کے اجالے میں بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ اگر ڈاکہ ڈالو تو بھی تمہارے ساتھ ہے، چوری کرو تو بھی تمہارے ساتھ ہے، بدکاری کرو تو بھی تمہارے ساتھ ہے. جب وہ ہے ہی تمہارے ساتھ تو کیا بدکار بدکار رہے گا؟ کیا ظالم ظالم رہے گا؟ کیا قاتل قاتل رہے گا؟ یہی فلسفہ حسین کے ساتھ تھا کہ وَهُوَ مَعَنَا، اور اسی سے دور یزید تھا کہ وہ کہیں اور ہے، مجھے دولت دیجیے، میں ناچوں کودوں چڑھا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ پھر خود اس نے دوسری بات بھی فرمایا تھا، یہ ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ محاسبہ. نماز آپ کسی وقت پڑھیں گے، اللہ کو اپنے قریب کرنا ہے نا جی، خود تم اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، خود تم اللہ کے قریب
کوئی ایسا طریقہ کرو کہ وہ خود تمہارے قریب آئے. وہ جب قریب آئے گا، ہائے 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 ہائے، وہ جب قریب آتا ہے تو تو اپنے باپ کے سامنے غلطی نہیں کرتا. حسن و حسین و علی و فاطمہ اور زینب کے سامنے ان کا خدا تھا. وہ اپنی مظلومیت ظالموں کے سامنے نہیں بیان کر رہے تھے، وہ اپنے مولا کے سامنے کر رہے تھے. پروردگار یہ ہو رہا ہے. فرما شروع سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صبر کی ایسی مثال قائم کرو، صبر کی ایسی مثال قائم کرو کہ خود لوگ تمہیں صابر نہ کہیں، خود صبر تم پہ رشک کرے. آپ سمجھ گئے؟ ہم کہیں حسین صابر تھا، نہیں، صبر خود حسین تھا. حسین صابر نہیں، صبر خود حسین. اور آپ کے لیے کہا گیا ان اللہ، پہلے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی تم ہو. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں. پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ہائے ہائے ہائے. اسی صبر کی وجہ سے یزید نے مورچہ تو فتح کیا مگر جنگ نہ جیت سکا. مگر ابی علیہ حسین کے کچھ لوگوں نے نہ مورچہ دیا نہ جنگ ہاری. نہ مورچہ دیا نہ جنگ ہاری، کھڑے ہو گئے. اور ساتھ وہ بھی کھڑا ہو گیا جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ادھر سے مجھے خوشبو محبت، مشرق سے مجھے. شعر کیسے ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن یہی ہے. آپ نے سمجھا؟ دیکھیے دنیا میں ہم سے زیادہ جنگجو کوئی نہیں. میں خطاب کر رہا ہوں، وہ آزان ہو، وہ ندا ہے، میں جگا رہا ہوں، وہ جاری رہے گی. حسن کا خطاب بھی جاری رہے گا، میری طرف مخاطب رہے گا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. پہ بات ختم ہوئی تھی کہ علی کا سر رکوع میں، علی کا سر رکوع میں کیا کیا تھا؟ قتل کیا. علی کو شہادت رکوع کی حالت میں گزری. سجدے سے نماز پوری ہوتی ہے. کہا علی رکوع میں تو جائے گا، سجدے میں حسین جائے گا، تب جا کے نماز پوری ہوگی. اے علی قیام تو نے کیا ہے، قرات تو نے کی ہے، ہائے ہائے ہائے، قرات تو نے کی ہے. رکوع تو کر سکا تھا
مگر سجدہ نہ کر سکا تھا. آؤ نسل علی میں سے حسین نے وہ سجدہ کیا جس میں خدا کو ناز ہے. اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس میں خدا کو ناز ہے. آپ سمجھ گئے چندہ میرے؟ سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز. اور پھر اقبال کی روح تڑپ اٹھی. اقبال نے کہا، اقبال کی روح تڑپی. اقبال نے بلند آواز میں کہا، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ ایک سجدہ پوری امت محمدی میں اور پوری آل محمدی میں حسین جیسا سجدہ کوئی نہ کر سکا. وہ ایک سجدہ. اس کے بعد دیکھیے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا. یہ سجدہ بڑا مشکل ہے. یہ سجدہ یا نبی کر سکتا ہے یا آل نبی کر سکتا ہے. جن کو یہ ضمانت ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جن کو یہ کہا گیا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. آسمانوں پہ ملائکہ جس کے لیے اعلان کرتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی مددگار ہیں، آخری زندگی میں بھی مددگار ہیں. آپ سمجھ گئے؟ مگر یہ جو گلوب ہے نا جس پہ ہم ہے، اس میں نبی کو بھی وہی اصول ہے اس کے لیے اور ولی کے لیے بھی وہی اصول ہے. یا سر کٹانا پڑے گا، یا سر کٹانا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ ادھر سر کٹے اور ادھر سر بلند، ادھر سر بلند. سو ٹائم میرے پاس میرا خیال لگ جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے اس لیے بس اتنی سی بات میں نے آج گفتگو میں اور بھی کر سکتا ہوں، مگر مجھے بتایا تھا کہ 1:30 بجے تک اور اس کے بعد نماز ہوگی. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں مولانا لوگ پیسے لیتے ہیں لیکچر ڈیلیور کر کے. پیسے جو آپ نے دیے ہیں یا میرے اسٹوڈنٹ کو ان کو دے دو، یہ ہمارے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اور اگر میں یہ لیکچر دیتا کسی باہر کی یونیورسٹی میں جاتے دیتا رہا ہوں تو اس ایک لیکچر کا میں کم از کم $1,00,000 وصول کرتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ بات آگے دماغ دیکھ کر کی جاتی ہے، ذہن دیکھ کر کی جاتی ہے. کچھ لوگ اضطراب میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب مکے تو جان چھوٹے. تو میں ایسی جگہ خطاب کرتا ہی نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی ملا یا مولوی یا چودھری یا ملک یا بڑا یا وڈیرا ٹائم دے جی اتنے منٹ لگیں گے، تو میں جاتا ہی نہیں ہوں زندگی میں کہیں گے کسی کے پاس جاتا ہی نہیں. یہ بڑے پیار سے یہ میرے جو ہے اپنا عزیز کیا نام ہے عمر اور یہ نیت، یہ مجھے ٹرین چلاتے، ورنہ میں اپنے اندر سے چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے جنرل صاحب ہو سارے کہیں پہ بھی میں کبھی بلاتا بھی رہے کوئی تو میں نہیں نکلتا اپنے گھر سے، کیونکہ میرے پاس وقت ہی زندگی میں کتنا ہے کہ میں اپنے مولا کے ساتھ سے ہٹ کے کہیں اور یہ بات میں قدر آئے گی تمہیں کہ کس کے ساتھ رہتے ہو، کس کے پاس رہتے ہو، کہاں چوپڑی کھاتے ہو، اور پھر کیا نفس قوالیاں کرتا ہے. ہم نہ قوال ہیں
نہ غزل گو ہیں نہ مدح سرا ہیں، ہم تو صرف قرآن اور صاحب قرآن اور اولاد صاحب قرآن اور صدیق سچے اصحاب کرام کے غلام ہیں۔ میرا رب آپ کا مددگار اور میرا رب مجھ سے اور آپ سے راضی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ امام عالم، صدقہ امام عالم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام